صدیق اکبر اے ابو بکر یہ بتاؤ میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھوانے کا کہا تھا، اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوایا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کا نام لکھوں مصطفیٰ کا ذکر نہ کروں، تو میں نے اللہ کا نام بھی لکھوایا اور مصطفیٰ کریم کا نام بھی سنگوٹھی پر لکھوا دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اور آگے جو یہ لکھوایا ہے اپنا نام، یہ کیوں لکھوایا ہے؟ تو صدیق اکبر روایتوں میں ہے، صدیق اکبر حلفاً کہتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ تو اتنے میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر کی طبیعت نے، مزاج نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کریں، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ صدیق اکبر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے، تو یہ نام صدیق اکبر کا اللہ کی طرف سے لکھوایا گیا۔ تو حضور نے منع نہیں کیا، حضور نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا، حضور کا تو اختیار ہے نا، جس کو جو چاہے جیسا چاہے نواز دے دے، حضور نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ آگے چلے طبرانی میں ہے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مارکیٹ بازار تشریف لے کر، حضور کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ دیکھو آگے پوچھوں گا میں کہ حضور کے پاس کتنے درہم تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس 10 درہم موجود، حضور راستے میں ایک قمیص پسند آئی 4 درہم کی، حضور نے خریدی اور زیب تن فرما لی، پہن لی۔ ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے، یہ قمیص کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ پر۔ تو حضور علیہ السلام سے یہ کہنے کے بعد وہ انصاری صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ قمیص مجھے عطا کر دے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ قمیص مجھے دے دے۔ اب مانگا بھی کس سے؟ جو ساری کائنات، جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، جتنی کائناتوں کا رب کائنات مالک ہے، اتنی کائنات کے خزانے اللہ نے حضور کے ہاتھ میں دے دیے، حضور کے لب پر نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے وہ قمیص اس صحابی کو دے دی، حضور نے ایک اور قمیص خریدی ہو زیبتن فرما لی۔ اب حضور آگے جانے لگے، حضور نے دیکھا ایک بچی رو رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ چھوٹی سی بچی تھی، روتی تھی۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ کون لے گیا تشریف؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام المرسلین ہے۔ حضور علیہ السلام اس روتی بچی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا کیوں روتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایک گھر کی خادمہ ہوں، خدمت کرتی ہوں، آٹا لینے آئی تھی، میرے درہم 2 درہم تھے، وہ گم ہو گئے۔ حضور کے پاس کتنے درہم بچے تھے؟ حضور نے وہ عطا کر دی اس بچی کو 2 درہم عطا کیے اور وہ حضور علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب روانہ ہوتے ہوتے نا حضور علیہ السلام مڑ کر اس بچی کو دوبارہ دیکھتے کہ اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے، اب تو نہیں روتی، لیکن حضور نے ملاحظہ فرمایا، حضور نے دیکھا کہ وہ بچی اب بھی پریشان ہے، اب بھی روتی ہے۔ یہ امام الانبیاء ہے، یا ذرا سا کسی مولوی کو عزت مل جائے تو وہ اپنے نمازیوں سے صحیح معنی میں مصافحہ نہیں کرتا، یا کسی کو دنیاوی طور پر کسی کے پاس اچھی گاڑی آ جائے نا تو وہ اہل محلہ سے صحیح بات بھی نہیں کرتا، یا 2 پیسے کمانا شروع ہو جائے وہ سمجھتا ہے میں اس دنیا سے سب سے الگ آدمی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے 2 درہم اس بچی کو دے دیے، پھر چلے گئے۔ جاتے جاتے دیکھتے ہیں
مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کیا اس بچی کی پریشانی دور ہو گئی. تو حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بچی اب بھی پریشان ہے. حضور لوٹ کر دوبارہ تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے بیٹا اب کیوں روتی ہے, اب کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ آٹا خریدنے میں دیر ہو گئی ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ میں جب وہاں جاؤں گی تو وہ مجھ پر سختی کرے گی. جب حضور نے یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کرتا ہوں, مجھے ان کے پاس لے جا. میں سفارش کروں گا تو وہ تجھ پر سختی نہیں کریں گے. وہ بچی اپنے مالکوں کے پاس حضور کو لے کر چلی گئی. حضور علیہ السلام جب ان کے دروازے پر پہنچے تو حضور نے تیز آواز سے بلند صدا دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان لوگوں نے اندر سے حضور کی آواز کو سن لیا اور سمجھ گئے کہ حضور آ گئے. دوسری مرتبہ لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے سلام کا. حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے دوسری بار بھی حضور کی آواز سماعت کی, سلام سماعت کی, جواب نہیں دیا. جب حضور نے تیسری مرتبہ سلام کیا نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ دروازہ کھول کر واپس باہر آ گئے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امام طبرانی نے ذکر کیا ہے, اپنے پاس سے نہیں کرتا. تو حضور نے ان سے کیا پوچھا؟ حضور نے پوچھا جب پہلی بار سلام سن لیا تھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کسی کے گھر پر گئے, دستک دی, سلام کیا, آپ کو پتا چلے گا کہ اندر والے نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ نہیں پتا چلے گا. بھائی ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے گھر پہ موجود ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ شور ہو رہا, جنریٹر چل رہا ہے آواز ہی نہ گئی. بہت سارے احتمالات اپنے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہو. لیکن حضور نے سوال کیا کہ جب میرا سلام پہلی بار میں سن لیا تھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلا سلام ہم نے سماعت کر لیا تھا اور ہم سمجھ گئے تھے کہ حضور علیہ السلام دروازے پر تشریف لائے ہیں. لیکن جس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو وہ ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں سلامتی اور رحمت کی دعا دیتا ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے دروازے پر سلامتی, ہم پر سلام دیتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے اور یہ وقت اسی طرح سے گزرتا چلا جائے. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا یہ بچی تھی, مارکیٹ میں روتی تھی, خادمہ ہے آپ کی, آٹا لینے میں دیری ہو گئی, سختی نہیں کرنا, میں محمد اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خادمہ کی وجہ سے ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں, میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آج کے بعد یہ خادمہ آزاد ہے. حضور کی تشریف لانے پر, تشریف آوری پر ان لوگوں نے اپنی خادمہ کو آزاد کر دیا. جب حضور نے یہ بات سنی کہ صرف میرے آنے پر انہوں نے آزاد کر دیا, اب حضور تو سب سے زیادہ سخی ہیں, سب سے زیادہ جواد ہیں, جود و کرم حضور کے گھر ایسے ہی پڑا رہا. حضور علیہ السلام جب اس بات پر حضور نے سماعت کیا کہ انہوں نے میرے آنے کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس بچی کو, اس خادمہ کو آزاد کر دیا ہے, تو میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آنے کی خوشی میں تم نے اس کو آزاد کیا, میں تم سب کو جنت عطا کرتا ہوں, جنت کی بشارت دیتا ہوں. بھائی جنت دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ بھائی حضور کیسے بانٹتے ہیں؟ یہ علامہ صاحب کا بیان کنٹینیو ہے, ٹھیک ہے. بھائی جنت دینا کس کا کام ہے؟ یا تو حضور نے دے دی,
حضور کو یہ اختیار اللہ نے دیا. حضور مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ جس کو جو چاہے دے دے، جس سے جو چاہے لے لے. اس پوری کائنات کا نظام حضور کے ہاتھ میں. حضور علیہ السلام